السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم قسط نمبر 20۔ شاذر آج اچانک ہی اسلام آباد سے یہاں آیا تھا، لیکن گھر آنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی والدہ کوکب کے گھر گئی ہوئی ہے، تو وہ ان دونوں کو سرپرائز دینے کے لیے وہاں چل دیا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنی ماں، بہن اور اس کے بچوں کے لیے تحائف تھے۔ وہ وہاں اچانک جا کر انہیں سرپرائز کر دینا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہاں جا کر وہ خود سرپرائز ہو جائے گا۔ دروازے پر ہی اس کے قدم اپنی ماں اور بہن کی آواز سن کر تھم سے گئے تھے۔ اماں، اب تو آپ خوش ہو جائیں کہ مطیبہ سے جان چھوٹ گئی ہے آپ کی، لیکن آپ ہیں کہ ابھی بھی منہ پھلائے گھوم رہی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ میں مطیبہ کو کسی بھی صورت میں شاذر کی بیوی نہیں بننے دوں گی، اور آپ دیکھ لیں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا نا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، اس کی ماں منہ بنا کر بولی۔ اس سے شادی نہ کر کے بھی کون سا شاذر ٹھیک ہو گیا ہے؟ وہ منحوس تو یہاں نہ ہو کر بھی موجود ہے، اور وہ اب بھی شاذر کے دل و دماغ پر قبضہ کیے ہوئے منحوس ماری کہیں کی۔ خود تو چلی گئی، لیکن ہماری زندگیاں جہنم بنا گئی ہے۔ شاذر ابھی تک اس چڑیل کو نہیں بھولا ہے، تبھی تو اس دن کے بعد اس نے اسلام آباد جا کر مجھے فون کال تک نہیں کی، اور نہ ہی اپنی خیریت سے مجھے آگاہ کیا۔ بہت بدل گیا ہے۔ اب سوچ رہی ہوں کہ کچھ کر کے شاذر کی شادی کر دوں، تاکہ بیوی آ جائے تو پھر وہ یہاں بار بار چکر لگانے آیا کرے۔ لیکن ایک بات صاف بتا دوں، میں اگر شاذر کی شادی کرواؤں گی تو اپنی پسند کی لڑکی سے ہی، اور میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ یہیں پر ہی رکھوں گی، تاکہ شاذر بھی مجھے بھول نہ جائے، اور بیوی سے ملنے یہاں آیا کرے گا تو مجھے بھی مل جایا کرے گا۔ ورنہ اگر بیوی ساتھ لے گیا تو پھر ٹاٹا بائے بائے، کون ماں کون بہن۔ بیٹے اور بھائی کو پرایا ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور اگر خدا نخواستہ اس چڑیل سے شادی ہو جاتی تو پھر تو بھول ہی جانا تھا کہ میرا کوئی بیٹا بھی تھا۔ اچھا ہی ہوا شادی نہیں ہوئی۔ اماں، اور یہ سب ہوا کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے، میری اس پلان کی وجہ سے۔ ہاں ہاں، وہی تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب خوش؟ کوکب خوش ہو گئی تھی۔ اچانک ہی اس کی نگاہ دروازے پر ساکت و جامد کھڑے شاذر پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے سارے شاپرز گر گئے تھے۔ وہ بے یقین سا کھڑا، کبھی اپنی بڑی بہن کو تو کبھی اپنی ماں کو دیکھتا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے، جو کچھ اس نے اپنے کانوں سے سنا۔ شاذر تو یہاں؟ کوکب کی بوکھلاہٹ سن کر اس کی ماں بھی پلتی تھی، اور وہیں اپنے بیٹے کو دروازے پر دیکھ کر جمیلہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ شاذر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بھلا کوئی اس کی ماں اور بہن اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ کیا وہ سب سچ تھا جو میں نے ابھی ابھی سنا؟ شاذر نے پوچھا۔ شاذر تم اندر تو آؤ، ہم مل کر بیٹھ کرتے ہیں اور تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ کوکب آگے بڑھی اور شاذر کے بازو سے اسے پکڑنا چاہا، لیکن شاذر نے انتہائی نفرت کے ساتھ اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے کہا، میں نے جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ کیا وہ سب سچ تھا جو کچھ آپ نے کہا؟ کیا مطیبہ بے قصور تھی؟ کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ کیا آپ نے قرآن کریم کی جھوٹی قسم اٹھائی تھی؟ آپ نے مطیبہ پر بہتان لگایا تھا؟ وہ شاذر، وہ تو میں نے بس اماں کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ کیا تھا، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ کوکب اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی اور سارا ملبہ اپنی ماں کے سر ڈالتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ اماں نے ہی مجھے کرنے کو کہا تھا، میں تو ان سب کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، اماں نے مجھے دھمکی دی تھی۔ کوکب کم بخت ماری تو سارا گند میرے سر ڈال رہی ہے، اور مجھے ہی میرے بیٹے کے سامنے گندا کر رہی ہے، منحوس کہیں کی۔ اور یہ ساری سازش تیری ہی رچائی ہوئی تھی نا؟ تو ہی مطیبہ سے اتنی نفرت رکھتی تھی کہ اسے ان سب لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اب تو سارا گند ڈھیر مجھ پر ہی الٹ رہی ہے۔ تو سچ میں ڈائن ہے کوکب۔ جمیلہ بیگم اور کوکب ایک دوسرے پر الزام تلاشیاں کرنے لگی۔ بس کر دیں، بہت ہوا، شاذر چلایا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں آپ جیسی ناگن عورتوں کے ساتھ اتنے سالوں تک رہ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ دونوں میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے تو قرآن کریم کی جھوٹی قسم تک اٹھا لی۔ بڑے شرم کا مقام ہے آپ دونوں نے مل کر میری مطیبہ کے خلاف سازش رچائی اور اس پر بہتان لگایا، اسے بھرے مجمع میں ذلیل و رسوا کر دیا، اسے مجھ سے چھین کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا۔ حالانکہ آپ دونوں جانتی تھی کہ میں مطیبہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اسے بچپن سے ہی محبت کرتا آ رہا ہوں۔ آپ دونوں جانتی تھی نا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر بھی آپ دونوں نے اسے مجھ سے دور کر دیا، اس لیے کہ آپ دونوں کو اس سے نفرت کرتی تھیں۔ اس لیے کیا نا یہ سب کہ کہیں آپ دونوں مجھے کھو نہ دے۔
تو سن لیں، آج سے میرا آپ دونوں سے کوئی بھی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ آپ دونوں میرے لیے مر چکی ہیں۔ اب میں اپنے فیصلے کرنے پر آزاد ہوں۔ آپ دونوں نے مطیبہ کو مجھ سے جدا کر کے مجھ سے میری ساری خوشیاں اور میری زندگی ہی چھین لی ہے۔ اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ آج سے آپ دونوں میرے لیے مر گئیں۔ یہ کہتا شاہزر نیچے پڑے شاپر کو ٹھوکر مارتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شاہزر میرا بچے رک جا، شاہزر میری بات تو سن، رک جا شاہزر۔ جمیلہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی۔ کوکب وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سب اس مطیبہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ خدا تمہیں غرق کرے مطیبہ جمال، مر جاؤ تم نے میرے بھائی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ کوکب اب اپنا بھی سارا قصور اور ملبہ مطیبہ پر ڈال رہی تھی۔ یہ ایسی عورت تھی جو کبھی بھی عبرت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ مطیبہ بور ہو رہی تھی تو وہ اپنی بوریت مٹانے عبداللہ ہاؤس گھومنے نکل کھڑی ہوئی۔ گھومتے ہوئے وہ گھوڑوں کے استبل پر جا پہنچی۔ سامنے ہی بڑے سے میدان میں بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے گھوم رہے تھے۔ واہ، یہ سب کتنے پیارے ہیں، مطیبہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان گھوڑوں کی خدمت کے لیے کئی ملازم موجود تھے۔ مطیبہ ایک بہت ہی خوبصورت کالے فر والے گھوڑے کے پاس چلی آئی جو خاموش سا کھڑا گھاس کھا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے گھوڑے کی پیشانی کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کو ہٹا گئی۔ سنیں، وہ سامنے کھڑے ملازم سے بولی۔ جی میڈم، کیا یہ کسی کے چھونے یا پیار کرنے پر کسی کو مارتا تو نہیں ہے نا؟ اس کی بات سن کر ملازم مسکرایا۔ نہیں بی بی جی، یہ کسی کو بھی نہیں مارتا۔ ہاں اچھا، یہ سن کر اسے ذرا سی ہمت بندھی تھی۔ اب وہ ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس گھوڑے کی پیشانی کو چھونے کے لیے آگے کرنے لگی۔ جو ہی انگلیاں اس گھوڑے کی پیشانی سے ٹچ ہوئیں، اس نے ڈر کر جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کو ہٹایا تھا کہ کہیں وہ گھوڑا غصہ نہ ہو، لیکن وہ گھوڑا خاموش سا کھڑا رہا۔ اب مطیبہ دوبارہ سے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ رہی تھی۔ اوہ، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ مطیبہ پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگی اور گھوڑا گھاس چھوڑ کر خاموشی سے کھڑا اس کا پیار لینے لگا۔ اوہ، یہ کتنا پیارا ہے۔ اب وہ اس کی گردن اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ گھوڑے کو چھو کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی فارس جو کہ اپنے گھوڑوں کو دیکھنے وہاں آیا تھا، اپنے گھوڑے کے ساتھ مطیبہ کو وہاں دیکھ کر وہیں سے چلایا۔ تم نے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ یہ میرا گھوڑا ہے، دور رہو اس سے، ہاتھ ہٹاؤ اس سے۔ فارس کی آواز سن کر ایک لمحے کو تو وہ ڈر ہی گئی، لیکن اسے اپنے پیچھے پا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہے، تم نے اسے چھونے کی ہمت بھی کیسے کی؟ ایسے، مطیبہ نے گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے کہا۔ یہ میرا گھوڑا ہے۔ اچھا، اس گھوڑے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ اب سے یہ میرا گھوڑا ہے، سنا تم نے؟ کیا، تمہارا گھوڑا؟ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ ہاں، ابھی یہاں آنے سے پہلے اپنی شکل دیکھ کر آئی تھی۔ میں نے کہا دور رہو اس سے، یہ میرا گھوڑا ہے۔ ہرگز بھی نہیں۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ ہاں بالکل۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ فیصلہ میرا گھوڑا ہی کرے گا۔ فارس نے سیٹی بجائی۔ وہ گھوڑا جو کہ مطیبہ کے پاس کھڑا پیار وصول کر رہا تھا، اب اپنے پیچھے سے فارس کی سیٹی کی آواز سنتے ہی ہنہنایا اور فارس کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر فارس کے پاس چلا گیا۔ ہاں، یہ کیا تھا؟ کتنا سیلفش ہے یہ، ابھی میرے پاس کھڑا تھا اور ابھی اس کے پاس بھاگ گیا۔ مطیبہ کا تو منہ ہی کھل گیا تھا گھوڑے کے اس طرح فارس کے پاس بھاگ جانے پر۔ فارس اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر جمپ لگا کر گھوڑے کی پشت پر بیٹھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، جس پر اب وہ گھوڑا پورے میدان میں بھاگ رہا تھا اور مطیبہ بیچارہ سا منہ لے کر اسے یوں گھوڑے پر بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس کی ایسی شکل فارس اطاعت کو مزہ دے رہی تھی۔ وہ اپنا گھوڑا اس کے پاس لے آیا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے اترا۔ مطیبہ اسے دیکھ کر غصے سے بولی، تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے جیلس فیل کروانا چاہتے ہو؟ نہیں تو، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اگر تم جیلس فیل ہو رہی ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فارس گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ گھوڑا فارس کے ہاتھ چاٹنے لگا تھا۔ مطیبہ اس گھوڑے کو دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، یہ گھوڑا ڈیڈ نے میرے لیے جاپان سے منگوایا تھا۔ تب یہ صرف 3 دن کا تھا، تب سے اب تک یہ میرا ساتھی ہے۔ اس کا نام میں نے میکس رکھا ہے، تم اسے میکس بلایا کرو۔ ہاں، میکس، بڑے لوگوں کے یہ بڑے چونچلے، بلیوں اور کتوں سے لے کر گھوڑوں تک کے نام رکھے ہوئے۔ مطیبہ بڑبڑائی۔
اس کی جلی کھٹی بڑبڑاہٹ سن کر وہ ہنس دیا۔ صرف اس کا ان سب گھوڑوں کے نام ہے۔ وہ سفید والی گھوڑی ہے نا، اس کا نام سوسی ہے، اور وہ براؤن کلر والے گھوڑے کا نام جیری ہے، اور وہ بلیک اینڈ وائٹ کلر والے کا نام لیو ہے۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ جل کر بولی۔ میں نے سوچا کہ بتا دوں۔ مطیبہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر ناراضی سے منہ پھیر گئی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ فارس نے اسے یوں منہ پھلائے دیکھ کر مسکرا دیا۔ گھوڑے پر بیٹھنا ہے کیا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر کہو تو میں تمہیں گھوڑے پر بٹھا کر گھوڑ سواری کرنا سکھا سکتا ہوں۔ فارس گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اب یہ تمہاری مرضی۔ فارس نے اسے کھلے دل کے ساتھ آفر کی تھی، کیونکہ اس کا یہ افسردہ چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں فارس کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس کی بات سنتے ہی وہ خوش ہو کر بولی۔ ہاں بالکل۔ تو پھر ٹھیک ہے، نیکی اور پوچھ کچھ۔ چلو میں تیار ہوں۔ فارس نے دیکھا وہ وہاں پر کئی ملازم تھے۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ سب کے درمیان مطیبہ کو گھوڑے پر بٹھا کر گھوڑ سواری سکھانا، اس لیے اس نے سب ملازموں کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، جس پر وہ سب اس کا حکم پاتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ دونوں ہی تھے۔ فارس جمپ لگا کر گھوڑے کی پشت پر جا بیٹھا۔ اب وہ ذرا سا جھکتے ہوئے کسی شہزادے کی طرح اس کی طرف اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلائے اسے اوپر چڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے گئی، جس پر فارس نے اسے کھینچ کر اپنے آگے کو بٹھا لیا۔ مطیبہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب چلیں کیا؟ وہ اپنے آگے بیٹھی مطیبہ سے پوچھ رہا تھا۔ مطیبہ نے سر پیچھے کو موڑا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ میں گر ور تو نہیں جاؤں گی نا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے ڈر کر بولی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اگر میں گر گئی تو میں تمہیں گرنے ہی نہیں دوں گا۔ تو مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ مطیبہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، فارس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جس پر میکس پورے گراؤنڈ میں دوڑنے لگا۔ واو، امیزنگ! مطیبہ خوش ہو رہی تھی۔ بالآخر آج اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلائے خوشی سے چلا رہی تھی۔ فارس اسے یوں دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ دن بھی ان کے لیے یادگار ہی رہا تھا۔ ان دونوں نے گھوڑ سواری کی اور خوب انجوائے کیا۔ مطیبہ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، تھینک یو سو مچ آج کے لیے۔ تم نے میری یہ وش پوری کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین حداد۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن فارس کو وہیں ہکا بکا چھوڑ دیا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ ہر بار ہی کوئی نہ کوئی سرپرائز دے جاتی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ دل و دماغ ایک بار پھر سے مطیبہ جمال کو سوچنے لگ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی سرجری کے لیے مان جائے گا، اور پھر جب وہ سرجری کروا کر واپس آئے گا تو وہ مطیبہ سے اپنے دل کی بات کہے گا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے سنگ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بعض اوقات ہم جو سوچتے ہیں وہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، اور یہی کچھ اب ان دونوں کے ساتھ ہونے والا تھا۔ ایک نیا طوفان ان کی پرسکون ہستی مسکراتی زندگیوں میں تباہی مچانے کے لیے بس آیا ہی چاہتا تھا، جن سے وہ سب بے خبر تھے۔ حداد صاحب نے مطیبہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ کل سے یونیورسٹی جوائن کر سکتی ہے۔ وہ پورا انتظام کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے شہر کی سب سے بہترین اور مہنگی یونیورسٹی کا انتخاب کیا تھا، جہاں پر بڑے امیر لوگوں کے بچے اور اسکالرشپ والے بچے ہی پڑھنے آتے ہیں۔ میں نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بات کر لی ہے، وہاں آپ کا پورا خیال رکھا جائے گا، آپ کو کسی بھی چیز کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ سن کر مطیبہ کو بہت خوشی، اور اسی خوشی میں بہہ کر وہ بے اختیار ہی حداد عبداللہ کے سینے سے لگ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں پاپا، تھینک یو سو مچ ہر ایک چیز کے لیے۔ وہ بہت ایموشنل ہو رہی تھی، جس پر حداد صاحب پہلے تو حیران ہوئے، لیکن پھر ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ سچ میں بہت پیاری بچی تھی۔ انہوں نے بھی جواباً اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوم کر لیا۔ تم ہو ہی اتنی پیاری کہ انسان تم سے خود بخود پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہو یوں ہی بیٹا۔ مطیبہ کے ساتھ باقی سب بھی مسکرا دیے۔ مطیبہ کو جب سے یہ خوشخبری ملی تھی کہ وہ اب یونیورسٹی جا سکتی ہے، اسے خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ طرح طرح کے پلان کرنے لگی۔ پہلے جب اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی تو کئی مشکلات اسے درپیش تھیں۔ وہ مطیبہ جمال احمد تھی، ایک غریب اور عام سی لڑکی جو ہمیشہ ٹاپ کرنے کی وجہ سے ہی اسکالرشپ کی وجہ سے یونیورسٹی پڑھنے لگی تھی۔ لیکن اب حالات بدل گئے تھے۔ وہ ملک سے سب سے بڑے بزنس ٹائکون حداد عبداللہ کی بہو تھی۔ ایک نام تھا حداد عبداللہ کا، اور لوگ اسے جانتے تھے۔
اور یہی چیز اسے پرجوش بنا رہی تھی۔ وہ خوب تیار ہوئی تھی کیونکہ یہ اس کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہاں جا کر ان سب پر اپنا اچھا امپریشن ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا؟ حداد عبداللہ نے ڈین سے خصوصی طور پر کہا تھا کہ وہ ان کی بہو کا اچھے طریقے سے خیال رکھے اور خاص اس بات کا کہ کوئی اسے تنگ نہ کرے۔ ڈین نے خود ہی آ کر اسے خوش آمدید کہا۔ حداد عبداللہ ان لوگوں میں سے تھے جو ان کی یونیورسٹی کو کروڑوں روپے کا فنڈ دیتے تھے اور کئی احسانات بھی تھے ان کے۔ وہ مطیبہ کو اپنے ساتھ لیے کلاس روم میں آئے۔ سبھی اسٹوڈنٹس موج مستیوں میں گم تھے۔ ہیلو اسٹوڈنٹس، پلیز کچھ منٹس کے لیے توجہ دیں ادھر۔ ڈین نے ڈیسک بجا کر ان سب اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سبھی ڈین کے ساتھ آئے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھنے لگے جس نے اسکارف کے ساتھ اپنا سر کور کیا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ خاص کر لڑکے اسے دیکھتے ہی اپنے بال اور حلیہ وغیرہ درست کرنے لگے تاکہ اس لڑکی پر ان کا امپریشن اچھا پڑے۔ سوائے دو اسٹوڈنٹ کے، ایک جو ڈیسک پر سر رکھے آنکھیں بند کیے شاید سو رہا تھا اور دوسرا ڈیسک سے ٹیک لگائے بڑے آرام سے اپنے دو دوستوں کے ساتھ اپنے موبائل فون میں بزی تھا، جیسے اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی اور چیز اہم نہ ہو۔ دین نے ان دونوں کو یوں دیکھا۔ اسے سخت ناگوار گزرا لیکن وہ ان دونوں کو کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ وہ باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی نئی کلاس فیلو ہیں۔ ان سے ملیے، یہ مطیبہ جمال احمد ہیں۔ یہ ملک کے مشہور بزنس مین حداد عبداللہ کی چھوٹی بہو ہیں۔ آج سے یہ آپ کی نئی کلاس فیلو اور آپ کی نئی فرینڈ ہے۔ انہیں ویلکم کریں۔ انہوں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی سٹارٹ کرنے کا سوچا ہے کیونکہ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے درمیان میں ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن اب سے وہ دوبارہ سے پڑھیں گی۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ٹاپر ہیں، ہمیشہ سے ہی ٹاپ کرتی آئی ہیں۔ اوہو، لڑکے جو کہ اسے دیکھتے ہی طرح طرح کے خیالات سوچنے لگے تھے۔ یہ سن کر کہ وہ شادی شدہ ہے، ان کا منہ اداسی سے لٹک گیا۔ البتہ باقی اسٹوڈنٹس نے ڈیسک پر جا کر مطیبہ کو خوش آمدید کہا تھا۔ مطیبہ نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلکا سا جھکا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب تو خوب مزہ آئے گا۔ بی جے اور ان کی خوب ٹکر کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ وہ بھی تو ٹاپر ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کی پوزیشن لیتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے وہیں سے ہانک لگائی۔ باقی سب اسٹوڈنٹس اس سوتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو دیکھنے لگے۔ ان کا دیکھی دیکھی مطیبہ نے بھی اس اسٹوڈنٹ کو دیکھا۔ شاید اسی لڑکی کا ہی نام لیا جا رہا تھا۔ شاید بی جے اس اسٹوڈنٹ کا نک نیم تھا۔ چلیں اب آپ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں، ڈین نے کہا۔ ڈین نے دیکھا وہاں سوائے ایک ڈیسک کے سبھی پر اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور ایک ڈیسک بی جے کے ساتھ والی ہی خالی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیونکہ بی جے اپنے ساتھ کسی بھی دوسرے اسٹوڈنٹ کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ اب یہ دلچسپ ہونے والا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بی جے کیا کرنے والا ہے۔ مطیبہ مسکراتی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اس لڑکے کو دیکھا جو چہرہ ڈیسک کے ساتھ لگائے غالباً سو رہا تھا۔ عجیب بندہ ہے، یہاں پڑھنے آتے ہیں یا پھر سونے؟ وہ خود کے ساتھ بڑبڑائی۔ مطیبہ کے یہ الفاظ اس سوتے ہوئے اسٹوڈنٹ نے بخوبی سن لیے تھے۔ تبھی اس کے پیچھے والی ڈیسک پر بیٹھی اسٹوڈنٹ جو کہ کافی باتونی تھی، وہ مطیبہ کے ساتھ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، مائی نیم از عبیدہ حامد، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس لڑکی نے کھلے دل سے آفر کی جسے مطیبہ نے مسکراتے ہوئے اس کا دوستی کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ لڑکی خوش ہو گئی۔ اب باری باری سب اسٹوڈنٹس اس کے پاس آتے اور اس سے اپنا تعارف کرواتے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ ٹس سے مس نہ ہوا، ڈیسک پر منہ دیے سوتا ہی رہا، اور دوسرا وہ لڑکا ابھی تک ان دونوں دوستوں کے ساتھ موبائل فون میں بزی تھا۔ مطیبہ کو یہ دونوں لڑکے ایک نمبر کے اکڑو لگے۔ انہیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں تھا، بس وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والے لوگ تھے۔ مطیبہ اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے عبیدہ سے بولی، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے سوتا رہتا ہے کیا؟ ہاں بالکل، عبیدہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر تو یہ فیل ہو جاتا ہوگا۔ نہیں، یہ تو ٹاپر ہے، پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ٹاپ تو اسی نے ہی کرنا ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ اوہ ویری اسٹرینج، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے بی جے کا کوئی دوست بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی اکیلے رہنا پسند کرتا ہے۔ اچھا، ہاں، اور بتاؤ؟ مطیبہ کو اس لڑکی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ عبیدہ اب سرگوشی کرتے ہوئے بولی،
یہ ہمیشہ سے ہی اکیلے بیٹھتا رہا ہے اور کسی کے ساتھ بھی اپنی سیٹ شیئر نہیں کرتا، بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اور تم بھی اس کے ساتھ زیادہ فرینک نہ ہونا، یہ ایک نمبر کا بدتمیز اور اکڑو لڑکا ہے۔ اوہ، بیچارے کا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، کتنی غلط بات ہے۔ مطیبہ کو افسوس ہوا تھا کہ اس کا کوئی دوست کیوں نہیں ہے۔ مطیبہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتی سوئے ہوئے لڑکی کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، ہیلو، ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اسے چھیڑو مت ورنہ بہت برا ہوگا۔ عبیدہ نے اسے وارن کیا، لیکن وہ مطیبہ ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے اتنی آسانی سے۔ ہیلو، جو کب سے ان دونوں کی باتیں سن کر تاؤ کھا رہا تھا، یوں خود کو پکارنے پر اسے بڑا غصہ آیا ہو۔ ہیلو، میں آپ سے ہوں، کیا ہے؟ وہ ڈیسک پر زور سے ہاتھ مارتا چلایا۔ مطیبہ اس کی چیخ سن کر ایک لمحے کو ڈر سی گئی۔ سب اسٹوڈنٹس گردن موڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ اب تو نیو اسٹوڈنٹ کی خیر نہیں، سب نے اس کے لیے انا للہ پڑھ لی تھی۔ بیجے نیند سے جگا، سمجھو شہد کی مکھی کو چھیڑنے کے برابر تھا۔ کیا مسئلہ ہے ہاں؟ وہ اسے دیکھتے غصے سے بولا۔ کہیں پہ تم پبلک والوں کو سکون نہیں ہے، کہیں پہ بھی سکون سے سونے نہیں دیتے۔ کتنی بار کہا ہے میری نیند میں جو خلل ڈالتا ہے مجھے وہ بہت زہر لگتا ہے۔ مطیبہ اس کی یہ باتیں تو سنی سنائی لگ رہی تھیں مطیبہ کو، لیکن اس نے یہ آواز اور باتیں سنی کہاں تھیں؟ تب اس لڑکے نے اپنا سر اٹھایا اور اس دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم؟ مطیبہ اسے دیکھتے اپنی سیٹ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ اس لڑکی کو پہچان چکی تھی۔ اس کی دائیں آنکھ کے نیچے وہی تیر تھا جو اس دن لڑکا اسے پلے گراؤنڈ میں ملا تھا۔ تم تو وہی ہو، جھولے پر قبضہ کرنے والے ہو نا؟ قبضہ مافیا کہیں کے؟ اسے دیکھ کر وہ تنزن بولا۔ کیا کہا؟ قبضہ مافیا؟ میں نے تمہاری کون سی اور کس جائیداد پر قبضہ کیا جو تم مجھے قبضہ مافیا کہہ رہی ہو؟ سب اسٹوڈنٹس اپنا اپنا کام چھوڑ کر ان دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ ان کی سوچ کے مطابق آج پہلے ہی دن ان دونوں کی لڑائی شروع ہو چکی۔ مطیبہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں تو لڑکیوں سے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ کیا کوئی کسی لڑکی کے ساتھ، خاص کر ایک نیو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے؟ کیوں؟ کیا تم ادھر میری مہمان بن کر آئی ہو جو میں تمہیں پھولوں کے ساتھ استقبال کروں؟ کیا لگتی ہو تم میری جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اور کس حیثیت سے تم مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں ادھر اپنے ساتھ بیٹھنے کو جگہ دی ہے تو احسان مارو میرا، کیونکہ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم خوش قسمت ہو، اور اب چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے معاملے میں ٹانگ اڑانے والوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، کیا کہا؟ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں سیٹ پر بیٹھی ہوں؟ دیکھو تو ذرا اس بے وقوف لڑکے کو۔ مطیبہ باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے ان سے بولی، یہ مجھ سے یعنی مطیبہ جمال سے کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا۔ کیوں بھائی؟ کیا یہ سیٹ تمہاری بیوی جہیز میں خرید کر لائی تھی کیا؟ مطیبہ کی بات سنتے ہی سب اسٹوڈنٹس ہنس دیے، لیکن جو ہی بیجے نے انہیں آنکھیں دکھائیں سب نے اپنی نگاہیں اور چہرے پھیر لیے۔ یار بس کر دو، بند کرو تماشا۔ عبیدہ نے مطیبہ کو ہاتھ سے کھینچ کر واپس سیٹ پر بٹھا دیا۔ کیوں بس کر دوں؟ غلطی تو اس کی ہے، میں تو بس اسے بات کرنا چاہتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا یہ وہی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکا ہے۔ یار چھوڑو اب، عبیدہ نے اسے خاموش کروا دیا۔ مطیبہ نے اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈالی جو پھر سے ڈیسک پر منہ دیے سو چکا تھا۔ بدتمیز کہیں گا، بالکل بھی تمیز نہیں ہے اس کے اندر، وہ بڑبڑائی۔ پروفیسر رفیق کے آنے پر مطیبہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ پہلا دن مطیبہ کا اچھا نہیں گزرا تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ عبیدہ، حاذق اور نغمانہ کے ساتھ اس کی بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ چاروں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مطیبہ نے پھر سے بیجے کا ذکر چھیڑ لیا تھا۔ اب عبیدہ نے اسے دیکھا۔ یار تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، چھوڑو اسے یار۔ نہیں چھوڑ سکتی نا یار۔ اسے یہ تو بتاؤ اس کا اصل نام کیا ہے؟ سبھی جب اسے بیجے کیوں بلاتے ہیں؟ اس کا اصل نام باران جہانگیر ہے، لیکن سب اسے بیجے کے نک نیم سے بلاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ٹاپ کرتا آیا ہے۔ سنا ہے کہ چند سال پہلے اس نے کسی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن اب پھر سے اس نے پڑھائی سٹارٹ کی ہے۔ وہ والی بال کا بہترین پلیئر بھی ہے۔ یونیورسٹی میں وہ کریزی بوائے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے اس روڈ رویے کی وجہ سے ہی اس کا یہ نام پڑا ہے، لیکن یہ سب لوگ اسے پیٹھ پیچھے ہی اس نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے کہنے کی بھی کسی میں بھی ہمت نہیں ہے۔ وہ بہت غصہ کرتا ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ مطیبہ بڑے غور سے باران جہانگیر کے بارے میں سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔
میں اسے دوستی کرنا چاہوں گی۔ کیا؟ تم پاگل ہو گیا جو اس کریزی بوائے سے دوستی کرو گی؟ مجھے چیلنجز پسند ہے، مطیبہ مسکرائی، اور میں اسے ضرور کروں گی کیونکہ اس بیچارے کا کوئی دوست بھی تو نہیں ہے۔ ہاں، سچ میں تم پاگل ہو گئی ہو۔ عبیدہ کو اس کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ مطیبہ تو بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی کہ اسے اس کریزی بوائے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب وہ سب کلاس روم میں واپس آئے تو وہ تبھی ڈیسک پر منہ دیے سو رہا تھا۔ حد ہے ویسے، کتنی نیند آتی ہے اسے، ہر وقت بس سوتا ہی رہتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی سیٹ پر بیٹھ گئی، تبھی اسے اپنے پیچھے سے کچھ شور سنائی دیا۔ مطیبہ کے ساتھ باقی اسٹوڈنٹس بھی پلٹ کر دیکھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر عبیدہ کے ساتھ باقی سب اسٹوڈنٹس نے کہا، لو، پھر سے ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہ لڑکا جو کہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ موبائل فون پر بزی تھا، اس نے ایک لڑکے کو دودھ لانے کا کہا تھا۔ جب وہ لڑکا اس کے لیے دودھ لے کر آیا تو اسے مارنے لگا کہ اس نے اسے نیسلے کا دودھ لانے کا کہا تھا، تو یہ دوسری کمپنی والے کا ڈبہ کیوں لے کر آیا؟ شاید وہ غریب اسٹوڈنٹ تھا اور اس کا اسکالرشپ پر ہی پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، تبھی تو وہ امیر لڑکا اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ اسے مار رہا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے دونوں بازو اپنے چہرے کے سامنے کر گیا۔ اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوندی، آئندہ اس کا خیال رکھوں گا، اس بار معاف کر دو۔ ایسے کیسے معاف کر دوں؟ ہاں، تو نے روہیل کاظمی کا کہا نہیں مانا، اس کی تو تمہیں سزا مل کر ہی رہے گی۔ اس لڑکے نے دودھ کا ڈبہ کھولا اور پورا دودھ اس کے اوپر گرانے لگا۔ اس کے دوستوں کے ساتھ باقی سب کچھ اسٹوڈنٹس بھی اس منظر کو دیکھ کر مزے لینے لگے اور اس لڑکے کی حالت پر ہنسنے لگے، اور کچھ اسٹوڈنٹس افسوس سے یہ سب دیکھ رہے تھے لیکن وہ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ شاید وہ اس امیر باپ کے بگڑے ہوئے لڑکے سے ڈرتے تھے۔ یہی ناانصافی دیکھ کر مطیبہ کو غصہ آ گیا۔ یہ امیر لڑکا اب اس بیچارے لڑکے کو مارنے لگا جس پر وہ بے بسی سے رونے لگا۔ سالے، تم جیسے لڑکے جو ہمارے باپ کے فنڈز کی وجہ سے اسکالرشپ پر پڑھنے آتے ہو، لیکن یہاں آ کر ہمارے ساتھ یہ سب کرتے ہو۔ کوئی ایک کام کہو تو وہ بھی ڈھنگ کا نہیں کرتے تم۔ وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارے جا رہا تھا اور وہ بیچارے ظالم لڑکے سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ مطیبہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ ان سب اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم سب لوگ اس طرح بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک انسان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تم سب لوگ کھڑے بس تماشا دیکھ رہے ہو اور مزے لے رہے ہو۔ کل کو یہ سب تم لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عبیدہ نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ مطیبہ خاموش ہو جاؤ، یہ تو روز کا معمول ہے، تم ان سب میں مت پڑو۔ تم اس لڑکی کو نہیں جانتی، وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ وہ قدرت کاظمی کا بیٹا ہے، کوئی بھی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ روہیل کاظمی نے سر گھما کر اس نیو اسٹوڈنٹ کو دیکھا۔ مطیبہ نے اپنا ہاتھ عبیدہ کی گرفت سے چھڑایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی، یہ سراسر ناانصافی ہے اور میں یہ سب دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتی۔ سب اسٹوڈنٹس اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی روہیل کاظمی کے سامنے اس کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھنے میں دلچسپ ہونے والا تھا کہ آخر ان دونوں میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف روہیل کاظمی تھا تو دوسری طرف مطیبہ جمال احمد تھی، جو پہلے ہی دن اپنی دھاک بٹانے لگی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی عزت عزیز نہیں ہے، روہیل اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مطیبہ طنزاً مسکرائی، نہیں تو، تم غلط سوچ رہے ہو۔ لڑکی، اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے کام میں ٹانگ نہ ہی اڑاؤ تو بہتر ہے، ورنہ پھر جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کروں گا تو تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ شادی ہوئی ہے تو جا کر اپنا شوہر اور گھر سنبھالو، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ روہیل کے اس طرح بدتمیزی سے جواب دینے پر اس کے دوست اور کچھ اسٹوڈنٹس ہنس دیے۔ مطیبہ کو اس لڑکے پر شدید غصہ آ رہا تھا، سب اس پر ہنس رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ مطیبہ کچھ کہتی، باران جہانگیر کو جو کب سے یہ سب سن رہا تھا اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ ڈیسک پر ہاتھ مارتا چلایا، بس، بہت ہوا۔ مطیبہ کے ساتھ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس کی دھاڑ سن کر ڈر کر اچھلے تھے۔ میں نے اب کتنی بار کہا ہے جب میں سو رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن یہاں پر کسی کو بھی سکون نہیں ہے۔ باران جہانگیر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب حیرانگی اور خوف سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ باران جہانگیر کسی کے معاملے میں مداخلت کر رہا تھا، ورنہ تو وہ اپنے کام سے کام ہی رکھتا تھا، اور دوسری طرف بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ روہیل کاظمی تھا جس سے آدھی یونیورسٹی ڈرتی تھی، کیونکہ اس کا باپ بہت ہی طاقتور آدمی تھا۔ باران جہانگیر اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر گردن اکڑاتا ہوا دھیرے دھیرے چلتا روہیل کاظمی کے پاس آیا۔ کیوں بھائی، بہت زیادہ چربی چڑھی ہے کیا تم میں؟ تو کون ہو بے؟ اپنے کام سے کام رکھ، تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟
روہیل کاظمی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے انتہائی مغرورانہ انداز میں کہا تھا۔ باران جہانگیر مسکرایا۔ تیرا تو نہیں پتا، لیکن اب تو مجھے جان کہ میں کون ہوں۔ باران جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے ایک زبردست مکہ روہیل کاظمی کے منہ پر دے مارا۔ اوہ! سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ دیکھ کر اس کے دونوں دوست باران جہانگیر کو پکڑنے آگے کو بڑھے تو باران جہانگیر نے ان دونوں کے ہاتھ کی کلائیوں کو پکڑ کر بری طرح سے مڑوڑ ڈالا۔ آہ! ان دونوں کی دردناک چیخیں بلند ہوئیں۔ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کوئی باران جہانگیر کے معاملے میں بیجا مداخلت کرے، پھر میں اس کا ایسا حال کرتا ہوں۔ وہ ان دونوں لڑکوں کی کلائیاں بری طرح مڑوڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ دونوں لڑکے چیخنے لگے اور اسے چھوڑنے کے لیے منت کرتے ہوئے بولے، پلیز ہمیں معاف کر دو بیجے، پلیز۔ باران جہانگیر نے ان دونوں کو دھکا دے دیا جس پر ان دونوں کے سر دیوار سے جا کر لگے۔ اب باری روہیل کاظمی کی تھی۔ ہاں بول، اب کیا کہہ رہا تھا تو؟ باران جہانگیر نے اسے کالر سے پکڑتے ہوئے کہا۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ اچھا بتا دے کہ تو کون ہے؟ باران جہانگیر یہ کہتا اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک مکہ مارنے لگا۔ ہاں بتا اب کہ تو کون ہے تو؟ اس کے یوں مارنے کا انداز دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مافیا ہو۔ سب منہ کھولے باران جہانگیر کو دیکھ رہے تھے جو روہیل کاظمی پر ٹوٹ پڑا تھا۔ نہ جانے اس غصے کی وجہ کیا تھی جو وہ اس طرح بے دردی سے روہیل کاظمی کو مار رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ روہیل کاظمی نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو خون بہہ رہا تھا۔ اپنا خون بہتا دیکھ کر وہ پاگل ہو کر چلایا، تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تجھے اس یونیورسٹی سے نکال دوں گا۔ اچھا ایسی بات ہے کیا؟ باران جہانگیر نے طنز کیا۔ ٹھیک ہے، پھر دم ہے تو مجھے نکال کے دکھائے اس یونیورسٹی سے۔ تو کیا تیرے باپ کا اگر باپ بھی آ جائے نا تو مجھے یعنی باران جہانگیر کو اس یونیورسٹی سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ باران جہانگیر خود ہی اس یونیورسٹی سے نہ نکل جائے۔ باران جہانگیر اپنے سینے کی طرف انگلی کیے کہنے لگا، ویسے میں جانتا ہوں تم اپنے ماں باپ کا بیبی بوائے ہو۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا ہوا کہنے لگا، میں تیری اس کمینے باپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ روہیل کاظمی چلایا، جس پر باران جہانگیر کے ہونٹوں پر خوبصورت سا تبسم دوڑ گیا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اتنا چلانا تمہاری صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بیبی بوائے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا، اوہ میں تو ڈر گیا یار۔ باران جہانگیر دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، دیکھو میں تو ڈر گیا تم سے یار۔ وہ یہ کہتا دوبارہ سے ہنس دیا، پھر آہستگی سے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے بولا، مجھے ڈرانے سے پہلے ذرا ایک نظر اپنے موبائل فون کی گیلری اوپن کر کے ان تصویروں پر ڈال لینا جو میں نے تمہیں بھیجی ہیں، پھر آ کر مجھے ڈرانا۔ اگر میں نے یہ تصویریں تمہارے باپ کو بھیج دیں یا پھر انٹرنیٹ پر ڈال دیں اور پبلک نے دیکھ لیں، پھر تو گیا کام سے۔ بڑی بدنامی ہوگی تیری اور تیرے اس باپ کی جو آج کل قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے بڑھ چڑھ کر کمپین چلا رہے ہیں۔ یہ ان کے مستقبل کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر یوں کہو کہ یہ سب اس کی جیت کے آگے بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ پھر سوچنا ذرا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر تیرا وہ کمینہ باپ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہیں وہ تیری چمڑی نہ ادھیڑ دے یار۔ مجھے تو یہی سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے تیرے لیے۔ روہیل کاظمی اس کی باتیں سنتا جلدی سے اپنے موبائل کی گیلری اوپن کی اور جو تصویریں باران جہانگیر نے اسے بھیجی تھیں وہ کسی بھی طرح سے دیکھنے کی قابل نہ تھیں۔ یہ ساری تصاویر کیف حنین نے لی تھیں، یہ اسی کا ہی کمال تھا۔ روہیل کاظمی نے تھوک نکل کر بیجے کو دیکھا، جس پر باران جہانگیر نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ کیسی لگی یہ تصویریں؟ کہو تو میں یہ سب تیرے باپ کو بھی انٹرٹین کرنے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر روہیل کاظمی نے خوف سے تھوک نکلی، لیکن یار کیا کروں، بہت نرم دل بندہ ہوں نا، انسان کو ایک موقع ضرور دیتا ہوں۔ چلو پھر میں نے تمہیں ایک موقع دیا، اگر جو تم نے یا پھر تمہارے اس کمینے باپ نے میرے خلاف کوئی بھی ایکشن دینے کی کوشش کی تو پھر میں جو کچھ کروں گا تم لوگ کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ میرے پاس تمہارے باپ کو بدنام کرنے کے لیے اور بھی بہت سے ثبوت ہیں۔ اگر تم لوگوں نے کچھ بھی کیا تو پھر یہ باران جہانگیر کا وعدہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر بولا، ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں ہوئی کہ تم باران جہانگیر سے پنگا لو، ابھی تم بیبی بوائے ہو، ماما پاپا کی گود میں چھپ جانے والا۔
इसलिए बड़े हो जाओ तो फिर तब मुकाबला करने के लिए आ जाना। देख लूँगा मैं तुम्हें। रोहित काज़मी बारान जहांगीर को धमकी लगाता अपने दोनों दोस्तों के साथ क्लासरूम से निकल गया। सब होनक बने बारान जहांगीर को देख रहे थे, जो जमाइयाँ लेता वापस अपनी सीट पर बैठा और फिर वहीं सर रखे आंखें मूंद गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई डर और परेशानी ही ना थी कि इसने किस आदमी के बेटे पर हाथ उठाया है।